السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حمزہ ارشد امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے کہ جب تقدیر میں سب کچھ لکھ دیا گیا ہے تو عمل کا کیا فائدہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے کہ کون شخص جنتی ہے اور کون سا شخص جہنمی ہے تو اب عمل کرنے سے کیا فائدہ، ہوگا تو وہی جو تقدیر میں لکھا ہے۔ تو اس شبہ کا جواب سمجھ لیجئے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم وہی عمل کرو گے جو تقدیر میں لکھا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تقدیر میں وہی بات لکھی ہے جو تم لوگ اپنے اختیار سے کرو گے، اس لیے کہ تقدیر تو علم الہی کا نام ہے اور اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتہ تھا کہ تم اپنے اختیار سے کیا کچھ کرنے والے ہو، لہٰذا وہ سب اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ لیکن تمہارا جنت میں جانا یا جہنم میں جانا در حقیقت تمہاری اختیاری اعمال ہی کی بنیاد پر ہوگا۔ یہ بات نہیں ہے کہ انسان عمل وہی کرے گا جو تقدیر میں لکھا ہے، بلکہ تقدیر میں وہی لکھ دیا گیا ہے جو انسان اپنے اختیار سے عمل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے اور اس اختیار کے مطابق انسان عمل کرتا رہتا ہے۔ اب یہ سوچنا کہ تقدیر میں تو سب کچھ لکھ دیا گیا لہٰذا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤ، اور یہ درست نہیں ہے۔ چنانچہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے پوچھ لیا، فَفِيهِمَ الْعَمَلُ یا رسول اللہ، جب یہ فیصلہ ہو چکا کہ فلاں شخص جنتی اور فلاں شخص جہنمی، تو پھر ہمارے عمل کرنے سے کیا فائدہ؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعملوا فَكُلُّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، یعنی عمل کرتے رہو اس لیے کہ ہر انسان کو وہی کام کرنا ہوگا جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا تھا، لہٰذا تم اپنے اختیار کو کام میں لا کر عمل کرتے رہو۔ جب تقدیر میں سب کچھ لکھا ہوا ہے تو تدبیر کی کیا ضرورت؟ اور یہ تقدیر عجیب و غریب عقیدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب ایمان کو عطا فرمایا۔ اس عقیدہ کو صحیح طور پر سمجھنے کی وجہ سے لوگ اس عقیدہ کو صحیح طور پر نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ طرح طرح کی غلطیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کسی واقعہ کے پیش آنے سے پہلے تقدیر کا عقیدہ کسی انسان کو بے عملی پر آمادہ نہ کرے۔ مثلا ایک انسان تقدیر کا بہانہ کر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے اور یہ کہے کہ جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، میں کچھ نہیں کرتا، یہ عمل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ جس چیز کے حاصل کرنے کی جو تدبیر ہے اس کو اختیار کرو، اس کے اختیار کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑو۔ دوسری بات یہ ہے کہ تقدیر کے عقیدے پر عمل کسی واقعہ کے پیش آنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ مثلا کوئی واقعہ پیش آ چکا تو ایک مومن کا کام یہ ہے کہ وہ سوچے کہ میں نے جو تدبیریں اختیار کرنی تھی وہ کر لی، اور اب جو واقعہ ہماری تدبیر کے خلاف پیش آیا وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، ہم اس پر راضی ہیں، لہٰذا واقعہ پیش آ چکنے کے بعد اس پر بہت زیادہ پریشانی، بہت زیادہ حسرت اور تکلیف کا اظہار کرنا اور یہ کہنا کہ فلاں تدبیر اختیار کر لیتا تو یوں ہو جاتا، یہ بات عقیدہ تقدیر کے خلاف ہے۔ ان دو انتہاؤں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ہمیں راہ اعتدال یہ بتا دی کہ جب تک تقدیر پیش نہیں آئی اس وقت تک تمہارا فرض ہے کہ اپنی پوری کوشش کر لو اور احتیاطی تدابیر بھی اختیار کر لو۔ اس لیے ہمیں یہ نہیں معلوم کہ تقدیر میں کیا لکھا ہے، اس لیے کہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ تقدیر میں کیا لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔